اسلام تو امن کا مذہب ہے، اسلام تو پیار کا مذہب ہے. ہم تو یہی اسلام سے ہم نے سیکھا اور یہی ہم سبق دیتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں ان کی ایک سوچ تھی، اسی والے سے وہ بغیر کسی ڈر خوف کے وہ گھومتے پھرتے تھے. جی منیر احمد صاحب کا کہنا ہے کہ سلمان تاثیر صاحب کو تھریٹ سے ملتے تھے اور سیکیورٹی کے ادارے انہیں اس حوالے سے آگاہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کے ذہن میں یہ شاید نہیں ہوگا کہ اس طرح سے وہ اپنے ہی کسی گارڈ کے ہاتھوں ہلاکت کا شکار ہو جائیں گے. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جس قانون میں تبدیلی کی بات ان کے لیے وجہ قتل بنی، جس کا اس گارڈ نے اپنے موقف میں اظہار بھی کیا، وہ قانون توہین رسالت ایکٹ ہے، جس کے مطابق انہوں نے گورنر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ کالا قانون ہے، یا جس طرح آسیہ بیوی کو سزا دی گئی انہوں نے کہا کہ اسے رہا کیا جائے. اسی قانون کے بارے میں ہم بات کریں گے. دو موقف سامنے آتے ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس قانون میں تبدیلی ہونی چاہیے، اس قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے، اور جتنے لوگ اس قانون کے تحت چارج کیے گئے ہیں ان میں اکثر و بیشتر تو خود مسلمان بھی ہوتے ہیں اور ان پر بھی اس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں. لیکن مذہبی جماعتوں کا ہماری جو موقف سامنے آتا ہے، اور مذہبی جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ قانون بھی صحیح ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی ہم برداشت نہیں کریں گے. اور اسی حوالے سے مذہبی جماعتوں کے اتحاد نے 31 دسمبر کو ایک ملک گیر ہڑتال بھی کی تھی، اور وہ ہڑتال کامیاب بھی ہوئی تھی. ملک کے تمام جو عوام ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ انہیں بھی اس قانون میں تبدیلی برداشت نہیں ہے. لیکن کیا اس طرح کا موقف رکھ کے کسی ایسے شخص کو قتل کر دینا، مذہبی جماعتیں اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی شخصیت، ماہر معروف مذہبی شخصیت مفتی نعیم صاحب، ان سے جانتے ہیں. مفتی نعیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی نعیم صاحب کیا کہیں گے آپ؟ آج جس طرح کا یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، گورنر پنجاب سلمان تاثیر اپنے گارڈ کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے ہیں، اور گارڈ کا یہ کہنا تھا کہ اس نے توہین رسالت کی وجہ سے جو بیانات انہوں نے دیے تھے انہوں نے اسے قتل کیا ہے. کیا کہیں گے آپ اس گارڈ کے اس موقع پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو باتیں ہیں. جی ایک تو گورنر پنجاب کا موقف جو گزشتہ کافی دنوں سے آ رہا ہے وہ خالصتاً اسلام کے اور توہین رسالت کا جو قانون وفاقی شرعی عدالت نے اور پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے اس کے خلاف اس کو کالا قانون کہنا یہ قطعاً ان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے. لہذا ہم ان کے ان بیان کی جو دیا کرتے تھے اس کی مرمت کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی جو آدمی یہ کہہ رہا ہے جس نے مارا ہے، بہرحال اس کے ایک جذبات سے اس نے اس کا اظہار کیا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے یہ ہے کہ قانون کو کسی آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ خود استعمال کرے، اس لیے کہ اگر ہر آدمی ایک دوسرے آدمی کو قتل کرنا شروع کر دے گا تو ملک کے اندر افراتفری ہوگی، ملک کے قانون ٹوٹے گا. لہذا اس کو اس طرح کا خود ذاتی طور پر یہ کرنا جو ہے اس کے لیے صحیح نہیں تھا. تو پھر مفتی نعیم صاحب کیا کہیں گے؟ اب اتنے جذبات میں جو شدت ہے وہ کیا یہ اس کا اپنا ایک انفرادی سوچ تھی اس کی، یا جس طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ بعض مسجدوں میں اتنی جذباتی تقاریر کی جاتی ہیں، ان تقاریر کے نتیجے میں ایسا ذہن بنا اس کا؟ کیا کہیں گے آپ؟ میرے خیال سے کسی نے بھی تقریر میں یہ نہیں کہا ہوگا کہ گورنر تاثیر کو مار دیا جائے. قانون کو لینے کے لیے کوئی بھی اجازت نہیں دیتا، یہ اس کا اپنا انفرادی عمل ہے جو اس نے کیا. تو مفتی نعیم صاحب کئی لوگ ایسے ہیں اس وقت جو یہ آواز بھی اٹھا رہے ہیں اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ قانون میں تھوڑی تبدیلی ہونی چاہیے، اس کا غلط استعمال ہوتا ہے، خود بعض اوقات تو مسلمانوں کے اوپر اس کا استعمال ہو جاتا ہے. تو وہ سب لوگ اب اپنی جانیں ہاتھ ہتھیلی میں لے کے پھر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ قانون پر عمل ہوگا تو جان ہتھیلی پر نہیں ہوگی، اگر قانون نہیں ہوگا تو پھر خطرہ ہے کہ میری اور آپ کی اگر کسی راستے میں لڑائی ہوئی اور میں آپ کو مار دوں اور یہ کہوں کہ جی اس نے گستاخ رسول تھا اس لیے میں نے مار دی. ابھی تو قانون موجود ہے کہ اگر میں کہوں گا بھی گستاخ رسول تو کورٹ میں جائیں گے، عدالت سنے گی، سماعت کرے گی، پھر فیصلہ کرے گی. اگر اس قانون کو توڑ دیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر گلی کے اندر یہ لڑائی شروع ہو جائے گی، اور جو بھی کسی میری آپ کی پیسوں کی بنیاد پر لڑائی ہوگی اور اس کو رنگ دینے کے دین کا. باقی رہا یہ کہنا کہ قانون کو غلط استعمال کیا جاتا ہے، وہ 302 کا قانون ہے، اگر اس کو بھی چاہے تو غلط استعمال کیا جا سکتا ہے، تو وہ تو استعمال کرنے والوں پر ہے اور حکومت پر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون جو ہے زیادہ تحفظ دے گا بنسبت اس کے کہ اگر اس قانون کو ختم کر دیا جائے. بہت شکریہ آپ کا. مفتی نعیم صاحب ہم سے بات کر رہے تو ان کا کہنا ہے کہ قانون نہ ہوا تو زیادہ نقصان ہوگا. آج قانون موجود ہے، جو شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ کسی نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا ہے تو اس کے پاس عدالت کا دروازہ موجود ہے، وہ وہاں جا سکتا ہے. لیکن اگر قانون ہی نہیں ہوا تو پھر کوئی بھی شخص قانون کے نہ ہونے کی صورت میں کچھ بھی قدم اٹھا سکتا ہے اور وہ پکڑا بھی نہیں جائے گا. اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. قانون کیا ہے، تبدیلی لانے کی جو بات کی جا رہی تھی وہ کیا تھی؟ ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.